بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انطقنا بکلمۃ الاسلام ووفقنا لاصلاح العقائد والکلام والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ یہ کتاب جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دراست النحو ہے۔ علم نحو میں بڑی اہم اور مفید کتاب، ابتدائی اور ضروری مباحث اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے علم نحو کی اہمیت پر بات کر لی جائے۔ ماہرین نحو فرماتے ہیں النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ زبان عربی میں نحو کی اسی طرح سے ضرورت پڑتی ہے جس طرح کھانے میں نمک کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اگر کھانے میں نمک نہ پڑے تو کھانا کس طرح بے ذائقہ رہے گا، اسی طرح سے عربی زبان میں اگر نحو کا سہارا نہ لیا جائے تو پھر زبان عربی پھیکی اور بے معنی بھی ہو سکتی ہے۔ نحو کی تعریف کیا ہے؟ علم نحو ایسے اصولوں قوانین کا جاننا ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، چونکہ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس سے اس علم میں بحث کی جائے۔ بدن انسان علم طب کے لیے موضوع ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کو جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے، جو ان کا مطمح نظر ہے، جو ان کی نظر ہوتی ہے، جو ان کا مرکز ہے، وہ بدن انسان ہوتا ہے، بدن ہوتا ہے۔ اس لیے علم طب اور ڈاکٹریٹ کے لیے موضوع بدن انسان ہے۔ اسی طرح سے نحو میں چونکہ کلمہ اور کلام ہی سے بحث ہوتی ہے، اس لیے کلمہ اور کلام یہ موضوع کا اقرار پائیں گے علم نحو کے۔ علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ کلام عربی کو لفظی غلطی سے بچانا۔ علماء اس کے واجب کفایہ کا قول کرتے ہیں۔ علم نحو اگر نہ سیکھا جائے تو بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے کسی کے گھر والوں کی طبیعت معلوم کرتے ہوئے کہا کیف اہلک، تو سامنے والے نے جواب دیا صلباً، یعنی سولی پر چڑھ کے۔ دراصل اس نے جو کیف اہلک کہا تھا اس کا معنی ہو جاتا ہے میں کیسے مروں، اس لیے اس نے جواب میں کہا تھا صلباً، یعنی سولی پر چڑھ کے مرو، جبکہ طبیعت معلوم کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا کیف اہلک کے بجائے کیف اہلک کہنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف زبر پڑھ دینے کی وجہ سے معنی کتنا غلط ہو گیا۔ اسی طریقے پر اکثر جگہوں پر معنی غلط ہو جانے کے امکان رہتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ علم نحو سیکھا جائے۔ اب ہم اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ جو بھی آواز آدمی کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہیں گے، چاہے معنی دار ہو چاہے بے معنی ہو۔ پھر اب اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی، موضوع اور مہمل۔ یعنی اگر وہ جو آواز آپ کے منہ سے نکلی ہے اگر وہ معنی دار ہے تو اس کو موضوع کہیں گے، اور اگر بے معنی ہے تو اس کو مہمل کہیں گے۔ جیسے پانی وانی، تو پانی یہ تو معنی دار لفظ ہے اور وانی یہ بے معنی لفظ ہے، اس لیے پانی کو موضوع کہیں گے اور وانی کو مہمل کہیں گے۔
لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب، یعنی معنی دار لفظ ہی سے بحث ہوگی، چونکہ بے معنی تو بے معنی ہوتا ہے، اس لیے اب لفظ موضوع سے بحث کرتے ہیں کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوں گی، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، جیسے کتاب، قلم، دوات۔ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے اللہ غفور، رجل مؤمن، کہ کتاب، قلم اور دوات یہ سب تو الگ الگ کلمے تھے، ایک ایک کلمہ تھے، جبکہ اللہ غفور دو کلموں سے مل کے بنا ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، رجل مؤمن یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، تو اس لیے یہ مرکب ہے، اور کتاب، قلم، دوات یہ مفرد ہے۔ زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں امسی۔ اسی طرح سے حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے الوقت، الیوم، آج۔ اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے الغد، یعنی آنے والا کل۔ اب ابھی آپ نے جو اوپر پڑھا مفرد کی، اسی کو کلمہ بھی کہتے تھے، تو کلمہ کی تین قسمیں بنیں گی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، اور اس کلمہ سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ معلوم نہ ہو، جیسے کتاب۔ کتاب اپنا معنی خود بتا رہا ہے، ایک کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، معنی تو خود بتا رہا ہے، کسی کلمے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، اور اس کلمہ سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو، جسے ذہب، وہ گیا، تو اس میں ماضی کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ یذہب، اس میں جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل یا حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو یہ فعل کہلائے گا۔ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے اس کا معنی معلوم نہ ہو، جیسے من، علی، الی۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، علی کا معنی ہوتا ہے پر، اور الی کا معنی ہوتا ہے تک۔ اب اس میں جب تک کسی کو ملائیں گے نہیں تب تک آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے من المدرسہ تو مدرسے سے، علی الطاولۃ ٹیبل پر، الی المدرسۃ مدرسے تک یا مدرسے کی طرف، تو اس وقت معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ویسے معنی اس کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد کی یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہو گئیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسی کی دوسری قسم کیا تھی؟ مفرد اور مرکب دو قسمیں تھیں، تو مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں اب، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر کوئی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید اس مرکب کو کہیں گے جس کو سن کر کوئی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا زید کھڑا ہے، تو اس میں ایک خبر معلوم چل رہی ہے، یا میں نے کہا کہ پانی لے آئیے، تو اس میں ایک چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ یہ دونوں جملے بنیں گے، یہ دونوں مرکب مفید کہلائیں گے، یہ دونوں کلام کہلائیں گے۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہیں گے جس کو سن کر نہ کوئی خبر معلوم ہو نہ کسی چیز کی طلب معلوم ہو، جیسے رجل مؤمن، مسلمان آدمی۔ اس میں مسلمان آدمی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں معلوم چل رہی ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی مطالبہ ہو رہا ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید کہیں گے۔ مفید کا معنی ہوتا ہے فائدہ مند، اور غیر مفید کا معنی ہوتا ہے بے فائدہ، یعنی پورا فائدہ نہ دے۔ تو اب مرکب مفید کے تین نام ہو گئے، مرکب مفید، جملہ، کلام۔
مرکب غیر مفید جو ہوگا ہمیشہ کسی جملے کا جز ہی ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرکب غیر مفید ایسے کہیں آ جائے، جب تک جملہ نہ ہو تب تک اس کا وجود بھی نہیں ہوگا، یعنی جملے ہی میں کہیں استعمال اس کا ملے گا آپ کو۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ ابھی اپنے اوپر پڑھا تھا کہ مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سن کر کوئی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ اب اسی چیز کو آپ کو یہاں الگ الگ کر دینا ہے، بس صحیح ہو جائے گا۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہوں گی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، اور جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ یہی دو جز آئے تھے، کوئی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، تو اگر خبر معلوم ہو رہی ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور طلب معلوم ہو رہی ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو جس کو سچ اور جھوٹ کہہ سکیں، جیسے زید ضارب، ذہب بکر، زید مارنے والا ہے، یا ذہب بکر، بکر گیا۔ ان دونوں جملوں کو آپ جھٹلا سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا زید مارتا ہے تو آپ نے کہا سچ ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ ذہب بکر، بکر گیا، اس بات کی بھی آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں اور تکذیب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھا، جملہ انشائیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو جو نہ سچ ہو سکتی ہو نہ جھوٹ، جیسے اطیعوا الرسول لا تکفر۔ اوپر زید مارتا ہے کو آپ جھٹلا سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا رسول کی اطاعت کرو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا پانی لے آئیے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے سبق سنا دیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جس میں آپ سچ یا جھوٹ کہنے کا مادہ باقی ہو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور جس کو سچ یا جھوٹ نہ کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں بس یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، انشاءاللہ کل نیکسٹ سبق کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔